طارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پریکٹس آف میڈیٹیشن 6 میں ہم جس چیز کا ذکر کریں گے، ڈاٹ کے ذریعے جو لوگ روحانی مشق کر رہے ہیں، ہم کس طرح ہم اپنی روحانیت میں ترقی کر سکتے ہیں، ہم ڈاٹ کے ذریعے کس طرح اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور اس ڈاٹ کے ذریعے ہمیں اور مزید کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو اپنے 5ویں پارٹ کے اندر علاج کرنے کا طریقہ کار سمجھایا تھا اور مرض کی تشخیص کرنے کا طریقہ کار سمجھایا تھا، بالکل اسی طرح ہم پارٹ 6 میں اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ ہم نے آگے مزید کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور آگے ہم اور مزید کیا کیا ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اور ان کو اس سفر میں تقریباً میرے ساتھ چلتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ان کا ڈاٹ کا سائز جو تھا چنے کے برابر تھا، اب وہ سائز چنے سے تھوڑا سا بڑا کر لیں۔ آپ کو دیکھیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے یہ سائز چنے سے اتنا بڑا کر لینا ہے کہ یہ 5 کا جو سکہ ہوتا ہے اس کے برابر آ جائے۔ اب جب آپ اس کو اتنا بڑا کر لیں گے، اب آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے۔ اچھا، اب آپ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، میں اس کا آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ اور جو ہمارا پریکٹس آف میڈیٹیشن کا ٹیلی گرام پہ گروپ ہے، اس میں جن لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں اس کی ایک بڑی سر فہرست میرے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ بھی بات کروں گا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ میں دوں گا ان کو۔ جن لوگوں نے مجھ سے یہ چیز ذکر کیا ہے کہ اب اس ڈاٹ کے اندر ہمیں جو روشنیاں نظر آتی ہیں وہ مختلف کلر کی ہوتی ہیں، اور وہ روشنیاں ہمیں محسوس تو ہوتی ہیں، ہمیں دکھائی تو دیتی ہیں، لیکن وہ ہمیں فیل نہیں ہوتی، ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ وہ روشنی ہمارے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے طریقہ کار یہی سمجھاتے ہیں آپ کو۔ جب آپ ڈاٹ کا سائز اپنے 5 کے سکے کے برابر لے آئیں گے، اب آپ نے اس پہ توجہ کریں گے۔ جب ان روشنیوں کا ظہور ہوگا، جب وہ روشنی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگی، اب ان روشنیوں کو آپ نے اپنے اندر جذب کرنا ہے، اپنے اندر سلب کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے؟ وہ اس طرح کریں گے آپ کہ جب جو روشنی آپ کو نظر آئے گی، جب وہ روشنی آپ کو نظر آئے اور آپ دیکھیں کہ آپ کی ہمت ہے، آپ مزید اس روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس وقت پھر اپنی آنکھ بند کر لیں۔ جب آپ اپنی آنکھ بند کر لیں گے، آپ نے وہ روشنی اپنے اندر جذب کرنی ہے۔ اور جذب کیسے کرنی ہے؟ جس طریقے سے ہم ایسے سانس کھینچتے ہیں جیسے ہم کسی چیز کو اندر لے رہے ہیں۔ سانس، ایک سانس کا طریقہ کار ہوتا ہے ہم سانس اندر لیتے ہیں، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہم سانس کو باہر نکالتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی چیز کو اپنے اندر جذب کریں گے تو آپ ایک لمبی سی آہ بھریں گے اور سانس اندر کی طرف کھینچ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے۔ جب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے تو وہی روشنی جو آپ کو نظر آئی تھی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اور جو آپ کے آنکھوں میں اندھیرا ہے وہ اس روشنی سے پوری جگہ وہ روشنی پھیلنے شروع ہو جائے گی۔ جب وہ روشنی آپ کے اندر پھیلنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس طریقے سے آپ اس روشنی کو جب اپنے اندر جذب کریں گے اور اپنی کیفیت دیکھیں گے، آئی بات سمجھ میں؟ پھر آپ آنکھ بند کر کے آپ نے
کچھ تصور نہیں کرنا، آپ نے ان رنگوں میں گم ہو جانا ہے۔ یہ آپ کی توجہ ایک جگہ یکسوئی جمع ہو رہی ہے، آپ کی توجہ ایک جگہ قائم ہو رہی ہے، آپ اپنی ان روحانی قوتوں کو ایک جگہ جمع کر رہے ہو۔ آپ کو اس کا اندازہ پتہ ہے کب ہوگا؟ جب آپ کو کچھ عرصہ یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ہو جائے گا، آپ کو اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے یہ روحانی مشق کیوں کرائی تھی۔ تو اس طریقے سے اب ہم اپنے اندر اس روشنیوں کو اپنے اندر جذب کریں گے۔ اچھا، جو لوگ مشاہدات کرنا چاہتے ہیں روحانی مشق کے اندر، جو ڈاٹ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جب یہ 5 کے سکے کے برابر ہو جائے گا نا، پھر آپ نے اس میں مشاہدہ کرنا ہے۔ اچھا، میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ دنیاوی معاملات میں دنیاوی مقاصد کے لیے اس چیز کو اپنی فی الحال ہرگز استعمال نہ کریں، بقدر ضرورت۔ اگر کوئی کیس آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ جو بہت ٹپیکل کیس ہو، بہت مشکل کیس ہو اور وہ پریشان حال ہو، تو آپ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں توجہ کے ذریعے، لیکن فی الحال شغل میں نہ کیجیے گا، اپنی مرضی سے نہ کیجیے گا۔ آپ اپنی مرضی سے صرف اور صرف اس کے اندر وہ دیکھیں جو اللہ رب العزت آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈاٹ کیا ہے؟ ہم نے اس کی ابتدا کیوں کی ہے؟ یہ ڈاٹ ابھی 5 کے سکے کے برابر ہوا ہے۔ یہ ڈاٹ جو ہے نا، یہ اب ایک نقطے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ آپ جس طریقے سے میم لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میم کا جو ماتھا ہے وہ گول ہے، اس کے بعد آپ بالکل اس اینگل کے اندر میم بنا دیتے ہیں۔ میم کو لکھنے کے لیے آپ کو پہلے گول دائرہ بنانا پڑتا ہے اور پھر آپ نے لکیر کھینچ دینی پڑتی ہے، تو میم کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ ڈاٹ وہی میم کا ماتھا ہے۔ کیا؟ اہل سلوک میں، اہل روحانیت میں یہ وہی میم ہے جو محمد کا میم ہے۔ کس کا میم ہے؟ محمد کا میم ہے۔ اب جب اس میم کے ماتھے پہ آپ نور محمدی کا مشاہدہ کریں گے، نور محمدی کو آپ دیکھیں گے، تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ وہی نور محمدی آپ کے اندر منتقل ہونے شروع ہوگا۔ آپ کا جسم ایسے اندر سے پاک ہونے شروع ہو جائے گا، آپ کی کیفیت ایسے اندر سے ہونے شروع ہو جائے گی کہ جیسے کسی گندے کپڑوں کو آپ نے واشنگ مشین میں ڈال کر دھو دیا، وہ پورا کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کا باطن صاف ہونے شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا باطن صاف ہو جائے گا اور بالکل شیشے کی طرح ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ اپنی کیفیت دیکھیے گا، اپنے معاملات دیکھیے گا، ان روحانیت کی تاثیر دیکھیے گا۔ پھر جو آپ عمل پڑھیں گے، پھر اسم الہی جو پڑھیں گے، پھر سورت کو پڑھیں گے، پھر مختلف قرآن کی آیت کو پڑھیں گے، یا جو آپ کو سبق دیا جائے گا جب آپ وہ پڑھیں گے، تو آپ پڑھیں گے بعد میں، اس کا نور پہلے منتقل ہوگا آپ کے اندر۔ یہ بڑے کمال کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، صرف کیونکہ مجھے پورا بھروسہ اور پورا اعتماد اور پورا یقین ہے اس بات پہ کہ یہ تعلیم ہمارے میاں حضور کی ہے۔ بالکل ایسی ترتیب سے میاں حضور نے ہماری تربیت کی ہے، یہ کیفیت سب ہم نے اپنے اندر محسوس کی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ عملیات کے راستے پہ جائیں گے، آپ کو یہ ڈاٹ آپ کی آخری سانس تک آپ کو نفع اور آپ کو فائدہ دے گا۔ یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں، سلوک کی ہر منزل میں، روحانیت کے ہر راستے پر یہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے آپ کا سایہ۔ اس پارٹ کے اندر آپ نے ان رنگوں کو اسی ترتیب سے اپنے اندر جذب کرنا ہے۔ جب ہم یہ اپنا مرحلہ طے کریں گے، جب ہم اس منزل سے دوسری منزل کی جانب داخل ہوں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم نے اپنی باطنی آگ کو کیسے جگانا ہے۔ ہم اپنی باطنی آگ کو، جسے اہل دنیا، جسے مختلف مذاہب اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں،
تیسری آنکھ کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ، اس کا تعلق دنیا کے ہر مذاہب میں موجود ہے، لیکن یہ باطنی آنکھ نور محمدی کے بغیر، آپ کی توجہ کے بغیر، آپ کی یکسوئی کے بغیر، آپ کے استاذہ، آپ کے پیر و مرشد کے بغیر، اس کی توجہ اصلاحی کے بعد توجہ اتحادی کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ یہ آپ کی آنکھ جاگ جائے۔ اور ہم انشاءاللہ اسی روحانی سفر میں اس تیسری آنکھ کا بھی ذکر کریں گے۔ ہم اس ڈاٹ کے ساتھ ساتھ ہم اب اپنی باطنی آنکھ کو روشن کریں گے۔ جب آپ کی باطنی آنکھ روشن ہوگی، جب آپ کی باطنی آنکھ اپنے عروج کو پہنچے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کمالات آپ دیکھیں گے، جو مشاہدات آپ دیکھیں گے، وہ پھر قابل دید ہوگا، قابل تعریف ہوگا، آپ کے لیے بھی اور آپ کے شیخ کے لیے بھی۔ اور یاد رکھنا کہ یہ باطنی آنکھ کا جو تعلق ہے وہ انسان کے کس اعضاء پہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا جانتے ہیں آپ تیسری آنکھ کے بارے میں؟ آپ کیا جانتے ہیں باطنی آنکھ کے بارے میں؟ باطنی آنکھ کے بارے میں اگر میں آپ سے ذکر کروں نا تو اس کی بنیاد ہی توجہ ہے۔ اگر میں باطنی آنکھ کی بات کرتا ہوں تو اس کی باطنی آنکھ کی ٹوٹل جو بنیاد ہے نا، وہ لیس للانسان الا ما سعی ہے، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ روحانیت کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پارٹ میں اس چیز کا تفصیل سے ذکر کریں گے کہ باطنی آنکھ کیا ہے، یہ انسان کے جسم میں کس جگہ قائم مقام ہوتی ہے، اور انسانی جسم کے اندر وہ کون سی قوتیں ہیں جن قوتوں کے ذریعے اس باطنی آنکھ کو جگایا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو قوت ارادی ہے، ہم اس سے اور مزید کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھنے کے مراحل پہ نہیں ہیں، ابھی ہم سمجھنے کے مراحل پر ہیں، سیکھنے کے مراحل پر ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں آپ سے ہر دفعہ میں ایک بات کہتا ہوں، وہ کیوں کہتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ لوگوں کے میری بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کچھ لوگوں نے مجھ سے پرسنل میں پوچھا ہے کہ کیا ہمیں ترک جلالی جمالی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ، جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، چاہے وہ ابتدائی مراحل سے ہیں یا ان لوگوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے، وہ سب لوگ ترک جلالی اور جمالی کی اپنے جسم کو عادت ڈالنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہوگا، لیکن جب میرے ساتھ آپ تھوڑا سا سفر میں چلیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے ترک جلالی اور جمالی کیوں کرایا تھا۔ آپ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں سب کو اس چیز کی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے جسم کو عادت ڈالیں ترک جلالی کی بھی اور جمالی کی بھی۔ مطلب سختی نہیں ہے ابھی اتنی، اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جلالی اور جمالی جو نا، یہ حلال ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں، لیکن ہم اس کو وقتی طور پہ ترک کر رہے ہیں۔ ہم ترک کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف آپ کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے۔ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو وقتی طور پر وہ روٹی کو ترک کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے روٹی اس نے چھوڑ دی ہے۔ جب بخار اس کا اتر جاتا ہے تو وہ کھانا بھی کھاتا ہے، بریانی بھی کھاتا ہے، چکن بھی کھاتا ہے، سب کچھ استعمال کرتا ہے، لیکن جب تک وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ آپ کو شوگر ہو جاتی ہے یار، آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک بیماری کی ڈر سے۔
اور آپ روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو اس راستے پہ تلاش کر رہے ہیں، آپ ریاضت کر رہے ہیں، اور پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ہی نہیں کرنا چاہیے؟ سر بالکل کرنا چاہیے آپ کو، آپ لوگ کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب آپ عملیات کی دنیا میں داخل ہوں گے نا تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو تب ہوگا۔ جو لوگ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں نا، جن لوگوں کو جنات پریشان کرتے ہیں، جن لوگوں پہ جادو آسانی کے ساتھ اثر کر جاتا ہے، آپ کے قریب بھی نہیں ہوگا ایسے۔ جب آپ پرہیز جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی آپ کا جنگی لباس ہے۔ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں نا تو آپ لباس کا اہتمام کرتے ہیں، جب سردی ہوتی ہے نا تو آپ جیکٹوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانیت کے راستے پہ چلنے کے لیے جو نا یہ جلالی اور جمالی جو پرہیز ہوتا ہے نا، یہ انسان کا لباس ہوتا ہے، یہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ کس سے؟ رجت سے، شیاطین سے، جنات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے۔ آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کیسے؟ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور سمجھاؤں گا اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلی کہ یہ چیز آپ کو کیسے محفوظ رکھتی ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ سے ملاقات کرتا ہوں اس سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔